رکھوں جدا قیدی دو جگ بن نینا مست خماری بن ہجروں جدی یاد ستاوے بن صورت خلق پجاری. حضرت فرما رہے تھے کہ ہم نے شاید اربا جماعت ادا کی ہے. ویکھیا تو نہیں نا کسی نے؟ پھر کھلوتے سے نا سارے. بن ہجروں جدی یاد ستاوے بن صورت خلق پجاری آزم ہوستی حمد کی لکھا میری حمد ہو دے جس کا رہے. لیکن ہم وہ باتیں ہیں. اب تو یہ بتاؤ لاکھ کی تو 2 لاکھ کی نہیں ہوگا ہونا سانوں میں کتنا ہوگا. اب تو دنیا کی محبت راج کر رہی ہے. مادیت پرستی کا دور ہے. اب وہ کدھر باتیں گئی ہیں. ورنہ علمہ وچنا پا ملا کوئی یار دی گال سنا ملا کتے گلا رہی. میں آپ دیکھتے نہیں میں فارغ وقت میں فیس بک وغیرہ کھولتا ہوں نسخے بھرے پڑے ہیں. میں نے یہ نسخہ پڑھا اور میں یہ ہو گیا. میں نے یہ نسخہ پڑھا اور میں نے یہ ہو گیا. میں نے کہا میں کہتا ہوں یار کس دن انجریتے ہوئے نا میں فیس بک کھولا تو لکھا ہو میں نے یہ نسخہ پڑھا اور مجھے یار مل گیا. کوئی یار کا کوئی طالب ہو تو نسخہ ہے. کوئی یار کا متلاشی ہو تو نسخہ ہے. وہ ہے ہی نہیں یار کا متلاشی. سب کو تو پیسے چاہیے, سب کو تو بنگلہ چاہیے, سب کو تو کوٹھی چاہیے. یار کا متلاشی کون ہے؟ یہ دن تم یار کے متلاشی ہو جاؤ گے فیس بک پہ یہ نسخے بھی آنے شروع ہو جائیں. لیکن ابھی نہیں تھی. ابھی تو نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ ہم زلف عیال. ان کتھے کیڑا 2:30 بجے اٹھتا ہے. اب کون 3 بجے اٹھتا ہے؟ کوئی نہیں. تو فجر میں کوئی نہیں ہے. 4 بابے 2 تین ہائے 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 ہائے. وہ گئے نہیں. 2-3 باتیں کرنی ہیں. گزارش کروں گا آج چل رہی ہے اس کو چلا دوں گی. قرآن کہہ رہا ہے پھر اس دن بندہ کیا کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. آج کر لوں میاں. یہ چل دیجیے. یہ ان قریب خاموش ہو جائے گی. یہ ان قریب خاموش. اس کو چلاؤ اور کتنا چلاؤ. میرے بزرگ بڑی کمال بات ارشاد فرمایا کرتے تھے جب تک چلے خوب چلائی. چلائی ہے نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے وقت وصال تھا, آنکھیں بند تھیں, پاس ہر خاص و عام لوگ موجود تھے. وہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس ہے نا جو نزاع کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اس کو کلمہ تلقین کریں. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اونچی پڑھے. آپ کے پڑھنے سے ہو سکتا ہے وہ بھی پڑھ لے. وہ پاس ایک بندہ کھڑا تھا اس نے حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کر دیا. آپ کو کہتا ہے حضور کو لا الہ الا اللہ. آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس بندے کو کیا کہتے ہیں او سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں. یاد بھی اس کو کرا رہا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک چینی آئینہ تھا کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے, دیکھنا چاہیے لیکن دیکھتے رہنا بھی نہیں چاہیے. اب تو اتنا آئینہ عورتیں نہیں دیکھتی جتنا آئینہ بندے دیکھتے ہیں. اللہ صوفیوں نے تو آئینے کو پسند نہیں کیا, یہ صرف محبوب نے دیکھا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. باقی صوفیوں نے بھی آئینوں کو پسند کیا کیونکہ سب سے بڑا جھوٹا یہ ہے یا آپ کو آپ کی ویسٹ کوٹ دکھائے گا یا آپ کو آپ کے کپڑے دکھائے گا یا آپ کو آپ کا اندر نہیں دکھائے گا. اور کل بات ویسٹ کوٹ اور کپڑوں پہ ختم نہیں ہونی, بات کل اندر پہ ختم ہونی ہے. کیونکہ یہ کہیں نہیں لکھا جس کے کپڑے چنگے ہوں گے وہ کامیاب ہو گیا, بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا. کامیاب وہی ہوگا جس کا اندر زونا ہوگا. اس لیے صوفیوں نے اس کو پسند نہیں کیا ہوگا. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ہاں یہ کپڑے دکھاتا اور بندہ سمجھتا ہو میرے جیسا تو ترم کا ایمان نہیں پیدا کیا. اللہ یاد رکھنا ہم سارے وہ بیٹھے ہیں جن کی آنتوں میں پخانہ ہے, جس کی مثانے میں پیشاب ہے, جن کے پھیپھڑوں میں بلغم ہے, جن کی رگوں میں خون ہے, جن کے منہ میں تھوک ہے,
جن کے پتے میں سفرا ہے، جن کی تلی میں سودا ہے، اور بنے ہم کس سے ہیں؟ مٹی سے۔ ہر بندہ یہاں 7 گندگیاں لے کے بیٹھا ہے، آنتوں میں پخانہ، مسانے میں پیشاب، پھیپھڑوں میں بلغم، رگوں میں خون، پتے میں سفرا، تلی میں سودا، منہ میں ہمیں کیا ہو گیا کڑنے والا ہے؟ کچھ کڑنے والا سوٹ پا کے یا کڑنے والا گول احمد الکرم اور گول احمد تیل کرم نہ دیکھ، یہ دیکھ تیرے اندر کیا ہے، یہ دیکھ تیرے اندر کیا ہے، تو کس چیز پہ کڑ رہا ہے؟ گندگی کے ڈھیر، بدبو کا پلندہ، یہ تو پتہ نہیں، میں اکثر سوچتا ہوں میرے مالک نے ادھر لگا کیا دیا ہے، پیٹ کی بدبو باہر نہیں آتی، خدا کی قسم ہے اتنی بدبو ہے ہمارے پیٹ میں، اگر باہر آنا شروع ہو جائے مر جائیں ہم اپنی بدبو۔ تجھے کیا لگ گیا کڑنے والا؟ ایمی تو کاٹن کا سوٹ پہن کے کڑ کے چل رہا ہے، میاں اپنی عزت دے، تو ہے کیا؟ اسی لیے پھر کسی صوفی نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں جس کو مہ کی ہوا لگی، جس کو مہ کی ہوا لگی، اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی، وہ گہر کام سے، اس سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے رہنا، چنگی چیز نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا جو نکل گیا اس سے، یہ سارا کچھ اس کے لیے جو نکل گیا۔ مجھے یاد ہے جیسے میں آج آپ کے بہاولپور میں آیا ہوں، میں ایک دفعہ نا چلو کسی شہر گیا، کیمرے لگے ہوتے ہیں، وہ میں نے اپنے بزرگوں کا نام لیا، میرے دادا پیر مرشد حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ، کوئی بندہ آ کے نا میرے ساتھ لپٹ کے رونا شروع ہو گیا، مجھے کہنے لگا جی آپ نے یہ حکیم صاحب کا نام لیا تو کیا تعلق ہے جناب کا؟ میں نے کہا جی میرے مربی ہیں، محسن ہیں، شیخ ہیں، میرے سارا کچھ وہی، وہ جنہوں نے بلایا تھا نا ان سے کہنے لگے جی یہ پرونا میں نے دے دے، وہ ظاہر سر رسوخ والی شخصیت تھی، بولے کوئی نہیں، میں ان کے گھر چلا گیا۔ اب انہوں نے مجھے اپنی داستان سنائی، کہنے لگے جی میری بہت زیادہ ملے ہیں، اور اللہ نے مجھے 7 بیٹے دیے ہیں، اوپر باپ 6 بھائی، جو سب سے آخر والا تھا نا وہ ہوا بھی خراب نکلا ہے، خرابی یہاں تک بڑی کہ ایک دن اس سے کسی کا بیٹا قتل ہو گیا۔ اب جس کا بیٹا قتل ہوا نا وہ بھی تگڑا کیس چلا، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، جج نے میرے بیٹے کو سزائے موت لکھ دی۔ اب جب سپریم کورٹ میں بھی پھر تو دوسرا حل ہے نہیں آپ کے پاس، میں بڑا پریشان، بیٹے کا غم کھا رہا تھا۔ کہتے ایک دن ایک سیاح ملا اور اس نے مجھے کیا کہا، اس نے کہا حضرت صاحب تھلے تے زور لا بیٹھے، ان کو اس طرح دا لبو جی دا ہوتے زور چل رہا ہے، اب اس طرح کا بندہ ڈھونڈو جس کا اوپر زور چل، اور ہیں جی حدیث ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کچھ اللہ کے بندے اس طرح کے ہیں، اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا لے اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے، ہیں لوگ جن کی نہیں ٹالی جاتی، جن کو نہیں انکار ہوتا، ہیں کچھ اس طرح کے۔ کہنے میں نکل کھڑا ہوا گاڑی لے کے نا، ہر روز جانا، لیکن جس کو ملنا وہ خود ہی بیمار، وہ خود ہی بیمار۔ وہ کہتے ہوتا نا میں آپ کے دادا پیر مرشد کی بارگاہ میں گیا، بڑی بڑی آلہ، کپڑے بڑے آلہ، ٹوٹ ٹپا، لیکن بابے نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا میں نے۔ کہتے میں سمجھ گیا اتھے گل بڑھے گی، اتھے گل بڑھے گی یہ تو۔ کہتے میں نے روز آ کے نا بیٹھنا شروع کر دیا، لیکن حضرت پوچھے نہ کچھ بھی۔ ادھر پھانسی کے دن قریب آ رہے تھے، میں بڑا پریشان۔ کہتے خیر میں ارادہ کر کے گیا اگر آج حضرت بولے نا میں ہی بول پڑوں گا۔ کہتے میں جا کے بیٹھا تو خود ہی بول پڑے، اے حضرت صاحب روز ہی آ کے بیٹھ جاتے ہو، خیرتے ہیں۔ کہتے میں نے کہا شکر ہے بابا بولا تو۔ کہتے میں نے ساری داستان سنائی، حضرت میں 6 بھائی، 7واں خراب ہو گیا، قتل ہو گیا، سپریم کورٹ سزائے موت لکھ دی، حضرت حاضر ہوں، کوئی شفقت فرمائے بیٹا رہا ہو جائے۔ کہتے مجھے آگے سے فرمانے لگے چودھری صاحب بیٹا رہا ہو جائے گا، علاج ہے لیکن آپ سے وہ ہوگا نہیں۔ کہتے میں نے عرض کی حضور کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا علاج یہ ہے کہ آپ نے مسجد میں چلے جانا ہے اور پہلے سارے نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرنی ہے، اور پھر جلدی جلدی نماز پڑھ کے آپ نے باہر آ کے کھڑے ہو جانا، پھر کیا کرنا ہے نمازیوں کو جوتیاں پہنانی ہوئی۔ چودھری صاحب کہتے ہیں میں غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، میں نے کہا ایک چھڑ کے 7 اصول چڑھ جائیں، لیکن چودھری کو رہ کام نہیں ہوتا کوئی۔ کہتے فرمانے لگے میں نے تو پہلے کہا تھا آپ تو نہیں ہوگا۔ کہتے میں باہر آیا، لینڈ کروزر کھڑی تھی، میں بیٹھا، میں نے کہا چل ڈرائیور
کہتے تھوڑا آگے گیا، بیٹے کی محبت غالب آ گئی، دل نرم پڑا. میں نے کہا بابا کہہ رہے ہیں کہ بچہ چھوٹ جائے گا. چل آ جا یار واپس، چل واپس آ جا. کہتے میں واپس آ گیا. میں نے پھر آ کے کہ حضور رہا ہو جائے گا. میں نے پہلے کہا ہے لیکن آپ سے ہوگا نہیں. کہتے میں نے کہا حضرت میں گری. کہتے جب میں گری ہو گیا تو دوسری بات بھی حضرت نے کیا کہی. انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جس مسجد میں ایک بار جوتیاں سیدھی کر لی نا، دوسری بار نہیں وہاں کرنا، مسجد چینج کرنی تاکہ نہ شادی نہ ہو جائے. روز مرے روز اس کا گلا کھومتا جائے، روز اس کو اذیت ہو، نئے لوگ ہوں، نئی جگہ ہو، مرے یہ روز مرے. اور جب یہ مرتا ہے پھر ہی بات بنتی. محبوب علیہ السلام نے فرمایا رجعنا الی الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے. کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کی آنکھ نکل گئی، کئیوں نے جام شہادت نوش کیا. صحابہ حیران ہو کے آپس میں گفتگو کرتے ہیں یہ ابھی جہاد اصغر تھا تو پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ سارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. محبوب کئی بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی آنکھ نکل گئی، کسی کو زخم آیا. یہ ابھی بھی جہاد اصغر ہے تو جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا اپنے نفس کے ساتھ لڑنا جہاد اکبر ہے. اس لیے تو حضور بلے شاہ کہتے ہیں، آپ فرماتے جا جا بڑھدا مندر مسیتی کدی مان نہ پڑے وچ بڑھیا ہی نہیں. ایویں لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. آنکھے پیر بلے شاہ وہ اٹھدیاں پڑھنا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے. یاری یہی ہے کل نفس پہ نہ انہیں ساڑھے دے کاٹھی پائی. اب پنجابی کا ایشو تو کوئی نہیں ہے نا، سمجھ آتی ہے نا. اس نے وہ ہم پہ سواری کر رہا ہے. کبھی دور تھا جب نفس سے بھی لڑائیاں ہوا کرتی تھی. یہ رسالہ کشاریہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روزے سے دل کر پڑا آج انجیر سے روزہ افطار کریں. آپ نے اپنے ایک مرید کو پیسے دیے، فرمایا جا انجیر خرید کے لا، انجیر سے روزہ کھولوں گا. وہ انجیر خرید کے لایا. حضرت نے وہ جب افطار کا وقت ہو گیا آپ نے انجیر منہ میں رکھی اور پھر تھوک کے نہ رونا شروع کر دیا. وہ مرید جو انجیر لے کے آیا تھا اس نے اس کی حضور کیوں رو رہے؟ فرمایا بس لے جا میں نے نہیں روزہ کھول. حضور کیوں؟ فرمایا کئی سال سے میرا نفس انجیر کا تقاضا کر رہا تھا اور کئی سالوں سے میں لڑ رہا تھا. اس نے پھر تقاضا کیا. میں نے کہا چل روزہ ہے اتنی تو ڈھیل دے دینا، آج روزہ کھول دے اس سے. فرماتے بس انجیر کا منہ میں رکھنا تھا، اندر سے کہتا ہے جنید دیکھ لے پھر کئی سالوں کی لڑائی میں جیت ہی گیا نا. یہ رہ گئی کتابیں جی، یہ رہ گئی کتابوں میں ان کتنے لوگ رہے. فرمایا اندر سے آواز آئی جنید دیکھ آخر کتنے سالوں کی لڑائی میں جیت ہی گیا نا. کہا نہیں جیتنے نہیں دوں گا تجھے. جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ فڑیا ہی نہیں. ایویں لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نہ لڑے. آنکھیں پیر بلے شاہ اڑدیاں پھڑنا ہے جڑا کر بیٹھا انہوں بڑے. یہ میرے بزرگوں کے پاس اگر کوئی چودھری مرید ہونے آ جاتا ہے تو آپ فرمایا کرتے تھے جا بابا پھر ایک باری سوچا فقیری دی تو چدرات ہی نہیں واپس لگ دی ہے. آپ کہا کرتے تھے جا بابا سوچا پھر ایک باری فقیری دی تو چدرات ہی نہیں لگ دی آپس میں، یہ زید نہیں ایک دوجہ دی. اب تو بہرحال باتیں ہی نہیں رہی جی. اب تو میں اس دن بہت بڑے پیر صاحب ہیں، میں اور وہ آپس میں بیٹھے لاکھوں میں مرید ہیں حضرت ان کے. میں نے کی تھی حضور کتنے مرید ہیں؟ تو بڑے خوش ہو کر کہتے ہیں اتنے لاکھ. میں نہیں حضرت صاحب مرید کتنے ہیں؟ دھناد نہیں ہے. سوچی بہ گئی کہنے لگے یار چوپی کر رہا ہے مریدی کو بچوں کا کھیل ہے. دھناد مجھے لڑے نہیں، ہر بندے سے بات بھی نہیں ہوتی. میں اور وہی بیٹھے میں حضور کتنے مرید ہیں؟ کہنے لگے اتنے لاکھ مرید ہیں. میں حضرت صاحب میں عرض کر رہا ہوں کتنے مرید ہیں؟ چپ کر گئے حضرت آگے. کہنے لگے یار یہ گلا نہیں کچھ نہیں، سارے مرید ہیں لیکن ہماری جانے والا مریدی کہتے کس کو ہے؟ بلکہ آپ چھوڑو میں خود کہتا ہوں مجھ سے نہیں مریدی ہوئی آج، مجھ سے نہیں آج تک مریدی ہوئی. حضرت پیر مہر علی شاہ سیال شریف نور سے حضرت لانگری آ گئے. آخر عرض کرتا حضور آٹا گون کے رکھا تھا، کتا بھاگتا ہوا آٹے کے اوپر سے گزر گیا. اب کیونکہ
सालकीन ने उससे रोटी खानी है। हुक्म फरमाए क्या मसला है? मुरीद का इम्तिहान आ गया। पीर सियाल मेरे अली शाह रहमतुल्लाहि तआला की तरफ इशारा करके फरमाने लगे, सैयद साहब इस मसले का जवाब देंगे। आप लांगरी से पूछती हो, ये दस कुत्ता आवारा है कि मेरे मुर्शिद खाने से कोई निस्बत रखता है? लांगरी ने देखी, हुजूर इसी दर के टुकड़े खा के पला है। फरमाया जिधर जिधर उसके पैरों के निशान है ना, वो आटा उतार और उसकी रोटी बना के मुझे दे, मैं खाऊंगा, बाकी लोगों को खिला दे। अल्लाह उन्होंने मुरीदी की थी, हमारी जाने बुला मुरीदी की थी किसको? वो सैयद गौस अली शाह साहब इंडिया में उसका मदार है पानीपत में। तब ये टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, रुक के चलते थे। वो हजरत को ना किसी शख्स ने खत लिखा कि जी मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। हमने आगे से खत लिखा, आपने फिर मैं पहले अपनी ख्वाहिशें लिख के भेजा जो तूने मुझसे पूरी करवानी है, अगर कर सकता हूँ तो मुरीद कर लूँगा, नहीं तो कहीं और भेज दूँगा। भारी पीर है, इसका अमली रह गए, मसला फंसे या फट पीर हो रहा है। पीर साहब दुआ करिए। क्या यार तुमने किस चीज़ का नाम पीरी मुरीद? मैं तो खुद भाग रहा हूँ, मैं तो आप सत्या पे आऊँ। कभी यार कभी को आया ही नहीं है। हज़रत साहब आज कोई दी नज़र फरमाओ तहज्जुद न छुटे जेड़े आंदे में काम नहीं जे चलन दे, मैं काम चला लेना। पर रब की बात पूछो यार, हमसे को काम चलाना नहीं। हम तो खुद हज़रत राजी वाला ला बैठे हुए, कोई नवा पढ़ा ले आते दे मैंने साढ़े कुछ अपने भी नहीं बोलिया जाता है, ताड़े की बोली है। हम तो खुद सारे तस्लीम हम किए बैठे हूँ, ताड़े की बोली है। कोई कभी जो कोई मसला नहीं आता। हाँ यार तो बच्चों का खेल है पकड़। हज़रत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि तआला अलैह सिलसिला अलिया चिश्तिया के शुयूख में, चिश्तिया साबरिया मेरे ख्याल से, चिश्तिया निज़ामिया है, वो लिखा जी गंगोह में कैद पड़ गए। हजरत साहब तशर्रुफ थे, वो लिखा हजरत ने ना अपनी रूहानी ताकत से एक देग बनाई है। आपने अपनी रूहानी ताकत से एक देग बनाई है। हर बंदा उसमें जो नियत करके अपना बर्तन डालता है ना, ठीक है आप, जो बंदा नियत करके डालता ना उस देग में अपना बर्तन, हस्बे नियत खाना निकलता है। लेकिन क्या है, ये भी कोई कमाल नहीं। लिखा एक दिन गैब से आवाज़ की आती है, अब्दुल कुद्दूस फकीरी तो कर ली, अब रज़ाकी भी करने चला। या शख्स कहते हैं रब्बे करीम कहत पड़ा हुआ है, तेरी मखलूक भूखी है, तूने ताकत दी थी, मैंने वो देग बना दी। तो जवाब क्या आता है, अब्दुल कुद्दूस हमसे ज़्यादा हमारी मखलूक से प्यार करता है। हज़रत ने वो देग तोड़ दी और मजाक कर दो छड़े अपने भी नहीं बोले जाता है, तेरा की बोला नहीं मुरीद रहे। अब तो आजमाइश ही आजमाइश, हाथ पकड़ना भी किसी का कि कोई बात नहीं, यही होगा, ऐ नहीं जी है, वो नहीं जी है। देखो साहब वो मुरीद होया तो एडा अमीर हो गया, की करिए वो बातें। अब नहीं तो हजरत कोई आए तो फिर देखो होता क्या है, ना रब अर्श मोल्ला होते, ना रब खाने काबे, गंगा तीरथ मूल न मिलिया, पैंडे बेहिसाबे, ना रब इल्म किताबी रब्बा, ना रब विच महराबे, जददा मुर्शिद मिलिया बाहू छुट्टे सब बदाबे। अल्लाह ये लिखा, जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मिराज में तशरीफ़ ले गए तो जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम वो बुराक की लगाम पकड़े, मक्का पाक से साथ चले बतौर खादिम। लेकिन आगे जाके एक जगह ऐसी आई, अर्ज़ करते महबूब अब मैं आगे नहीं जा सकूँगा। पर मैं जिब्राइल क्यों? अर्ज़ की महबूब अगर आगे जाऊँगा तो पर जल जाएगी। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम रह गए, महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। अब बुजुर्गों ने लिखा है वो थे जिब्राइल, अगर उनकी जगह होते ना हज़रत अबू बकर मुरीद, अगर उनकी जगह होते ना अबू बकर तो उन्होंने अर्ज़ करनी थी, महबूब भावें सड़ जाऊंगा जाना मैं नाल ही कहते मुरीद, इसको कहते हैं मुरीद।
ہمیں سڑ جائے گا جانا بنا لیجیے. اب کدھر اب تم اتنے کپڑے نہیں بدلتے جتنے ہم پیر بدلتے ہیں. کھیل تماشا لگا ہماری جانے میں مولا مشکل کشا کی ولادت ہوئی. میرے محبوب مدینہ مکہ پاک میں نہیں تھے. آپ جب تشریف لائے تو مولا مشکل کشا کی ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی. آپ اپنی چچی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے گئے. وہ آگے سے کرتی ہیں خوشی تو ہے بچے کی پیدائش کی لیکن ایک دکھ بھی ہے. فرمایا وہ کیا؟ یہ بچہ نابینا ہے کیونکہ مولا مشکل کش آنکھیں نہیں کھول رہے. آپ نے فرمایا میری گود میں دو. حضور نبی علیہ السلام نے مولا مشکل کشا کو گود میں لیا, اپنی آنکھیں کھول لی. لکھا ہے کبھی وقت آیا تو حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. عرض کی محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا, چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں سب سے پہلے محبوب دیکھوں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے جس دن سے یہ ہاتھ میں نے حضور نبی علیہ السلام کے دست مبارک میں دیا ہے, فرمایا اس ہاتھ کا بھی اتنا ادب کیا کہ کبھی شرمگاہ کو نہیں چھوا. ہماری جانیں بلا ہے, ہماری جانیں بلا ہے. اسی لیے پھر حضرت سلطان بہو کہتے ہیں نہ کو طالب نہ کو مرشد جھوٹے دم دلا سے دکانیں لگی ہیں چل رہی ہیں دمن دم چل رہی ہیں. باقی جدھر کچھ ہے ادھر تو کوئی ہے ہی نہیں. اتنے تو 5 نمازاں پڑھنیاں پڑنی ہیں, اتنے تو داڑھی رکھنی پڑنی ہے, اتنے تو شریعت کی پابندی کرنی پڑنی ہے. نہیں ہوں اسی طرح کہہ کہ پیر نماز کے لیے نہ کہے, باقی اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. وہ فرمانے لگے میری مشقتیں کی ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ یہ جب آپ سید سے کشتی آ رہے تو پھر ظاہر ہے کہ سسٹم ہے نا, اس سے تو گزرنا پڑتا سب کو. آپ کو بھی گزارا گیا, حکم آیا جنید مخلوق سے علیحدگی کر. وہ لکھا آپ نے بغداد شریف کے بیابانوں میں 14 سال مشقتیں کی ہیں, مجاہدے کیے, محنت کی ہے. 14 سال بعد جب پختگی آ گئی تو حکم ہوا چل جنید رخ کر بغداد کا اور مخلوق کو ہمارا راستہ دکھا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی 14 سال بعد بغداد شریف واپس آ رہے تھے. آپ پیدل تھے, کوئی گھوڑے پہ گزرا, کوئی اونٹ پہ گزرا, کوئی کسی سواری پہ گزرا, کوئی کسی سواری پہ گزرا. حضرت جنید پیدل. اب لوگ گزر بھی رہے ہیں اور حضرت جنید کو بھی دیکھ رہے ہیں. 14 سال بعد حضرت جنید رب کو راضی کر کے واپس آ رہے ہیں. خبر آپ کی طرح پھیلی پورے بغداد شریف میں. سارا بغداد پھول لے کے نا حضرت جنید کے استقبال کے لیے بغداد شریف سے باہر آ کے کھڑا ہو گیا. جب حضرت نے اتنی مخلوق اور پھول دیکھے نا, آپ نے کہا وہ جس نفس کو 14 سال لڑائی کر کے گرایا ہے, اگر اتنے پھول مجھ پہ پھینکے گئے تو پھر موٹا ہو جائے گا. کیا کر رہے, کیسے لوگوں سے جان چھڑا. اللہ یہ ان کا تقویٰ تھا. جنید اتنے کچے نہیں تھے کہ تھوڑے سے پھولوں نفس پھول جاتا. حضرت تقویٰ تھا, ڈرتے تھے وہ لوگ. حضرت کہ اتنے پھول مجھ پہ پھینکے گئے, ارے وہ نفس جس کو 14 سال مشقت کر کر کے نیچے گرایا ہے وہ تو پھر موٹا ہو جائے گا. کیسے جان چھڑواؤں لوگوں سے. قرآن ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. مریض اور مسافر کو رخصت افطار کر سکتا ہے. آپ نے سایہ مبارکہ پہ عمل کیا. ابھی بغداد شریف کی حدود میں نہیں آئے تھے, آپ نے اس آیا پہ عمل کیا اور اپنی جیب سے ایک خشک ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا. ہم لوگ بھی بڑے بادشاہ لوگ ہیں, بندے کو اٹھاتے بھی اس طرح اور گراتے بھی اسی طرح. لوگوں نے کہا لے ہوئے یہ حضرت جنید 14 سال کیا کر گئے ہیں, روزے کوئی نہیں رکھا ہے اور روٹی بھی ہمارے سامنے ہی کھا رہا ہے. کسی کی توجہ ہی نہیں کی کہ حضرت کو تو رخصت ہے. فمن کان منکم مریضا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. کسی کی نہیں گئی, سب نے پھینک کے پھول نیچے اور پتھر اٹھائے حضرت جنید پہ سنگ باری کے لیے. پتھر برسنے شروع ہوئے. حضرت جنید نیچے بیٹھ گئے, سر پہ ہاتھ رکھ لیے تاکہ سر پہ نہ کو لگ جائے. پتھر برستے رہے اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہوں ٹھیک رہے ہیں, ٹھیک رہے ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ حضرت ہم نے پھول نہ کو پھینکے دے کہنا کوئی بابر پرانی کوئی نہیں, کھول نہیں دیتے ہیں. ہمارے گلے میں کوہار نہ پہنا ہے, ہم کہہ کے جاتے ہیں آگے سے نہیں بھاولپور آئیں گے, ہمارا استقبال ہی نہیں ہوا, ہم نہیں آئیں گے آگے سے. اور وہ کیا تھے, وہ جان چھڑواتے تھے حضرت سے. میں حضرت حافظ صابر علی صابر صاحب کبھی زیارت ہوئی ہو, ہم نے بھی نا اپنی مسجد میں حضرت کو بلایا پروگرام کے لیے. ظاہر ہے سارے کرتے ہیں. وہ جب آئے نا تو ہم بھی حضرت کو پھول پہنانے لگے, ہار میں پہنے, میرا ہاتھ پکڑ لیا
وہ آگے سے کہتے کیا ہیں؟ مجھے فرمان حضرت صاحب ہار تے جتیاں نو پائی دینے، میں تے ہار گیا تھا، میں نو ہار کا نو بان لے۔ کدھر گئے وہ لوگ؟ کیسے بڑے لوگ تھے، کیسے بڑے لوگ تھے، بہت بڑے لوگ۔ وہ لکھا ہے ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کو پتھر نہیں ملا حضرت جنید کو مارنے کے لیے، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا غصہ نکالا حضرت جنید پہ تھوک پھینک کے۔ لکھا ہے حضرت لوگوں کے پتھر تو برداشت کر گئے، وہ تھوک نہیں برداشت ہوئی، اور حضرت کی آنکھیں بہہ نکلی، بس آنکھوں کا بہنا تھا، حجاب اٹھ گیا، اور آواز کیا آتی، اور جنید نہ رو، تجھے نہیں پتا تیرے آنسوں کی ہماری بارگاہ میں کیا قدر و قیمت ہے۔ میں اگر بغداد والوں کو بتا دوں تو ہماری بارگاہ میں کیا مقام رکھتا ہے، تو ہمیں کتنا محبوب ہے، یہ بغداد والے سارا